الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا۔ مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا۔ تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جستو ندارم دستگیر، بر درے درگاہ والا سائلم اے آفتاب، خاطر ناشاد راکن شادیا پیران پیر۔ سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم، ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے، ہے اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ کا فضل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم اور آپ پیران پیر غوث العظم دستگیر کے چاہنے والے ہیں، جھنڈا اٹھانے والے ہیں، 11ویں شریف کرنے والے ہیں، اور بارگاہ غوثیت میں ندا دے کر یا غوث کہنے والے ہیں۔ یہ اہل سنت جماعت کا مقدر ہے، مگر ہم سنی حضرات اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ مخالفین پروپیگنڈے پہ پروپیگنڈا کرتے جاتے ہیں اور ہم اس کے جواب کی تیاری نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اگر کوئی مخالف آ کر کوئی بات کرتا ہے تو ہم خاموش بیٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہی کمزوری مخالفین کے اضافے کا باعث بنی۔ دیکھیے ہماری کئی مسجدیں مخالفین کے تصرف میں آ گئی، جبکہ وہ مسجد ہے ہماری ہے، اور ایسے لوگوں نے مسجدیں بنائی ہیں، وہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے جو 11ویں شریف کرنے والے یا غوث کہنے والے ہیں، مگر وہاں کی کمیٹی اور وہاں کے امام سب غیر سنی ہیں، جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ یہ بات کیوں ہو رہی؟ کیونکہ علم نہ ہونے کی بنیاد، اور ان کا زور بڑھتا گیا
جیسا ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ ان کا ٹائٹل انہوں ہمارے کو دے دیے، خود ہے بدعتی دوزخی اور ہم کو بنا دیے بدعتی، اور ہم بھی بول رہے ہو ہم بھی بدعتاں کرتے. مولا کیا کرتے آپ ہی کرتے ہوں گے، میں تو نہیں کرتا. ہم تو ہر کام قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں. اب جیسا آج کا ٹاپک ہے 11ویں شریف کی خیر و برکت، یہ ٹاپک میں اس لیے ہم رکھے ہیں تاکہ ہمارے سنی بھائیوں کو معلوم ہو جائے، ہمارے خود سنیوں کو نہیں معلوم، اور ہم جواب نہیں دیتے. اور ہم یہ اسٹیج سے سنی بھائیوں کو ہم جواب سکھاتے ہیں، ان کو اتنا جواب. اگر کوئی آپ کے سامنے آ کے بولا 11ویں شریف کہاں کرنا ہے تو پہلے آپ بولنا کہ ہم سنی ہیں، سنی کرتے. اب تم غیر سنی ہے، چلے جاؤ یہاں سے، اتنا تو جواب دے سکتے نا. یہ بھی جواب نہیں دیتے ہمارے لوگ. ارے انہیں ایسا پوچھ رہا تھا، کہیں کو پوچھ رہا تھا، آپ اس سے پوچھنا تو نہیں کرتا. ارے 11ویں شریف نہیں کرتا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ پھر کیا کرتا تو، گھنٹے بھر تھا کیا؟ 11ویں شریف کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ ولیوں کا بھی چاہنے والا ہے، نبیوں کا بھی چاہنے والا ہے، اللہ کا بھی چاہنے والا ہے. آپ کو اس کا جواب نہیں معلوم نا کہ 11ویں شریف کی کیا خیر و برکت ہے. 11ویں شریف کی خیر و برکتیں تو ایک طرف ہو گئی، یہاں تو سنیاں جواب ہی نہیں دے رہے ہیں. کوئی آگے بولا 11ویں شریف نہیں کرنا، انہوں چھوڑ دیے، جبکہ 11ویں شریف کرنا جائز ہے. کیا ہے؟ جائز ہے. اور ہر گھر میں، ہر سنی کے گھر میں 11ویں شریف ہونا چاہیے. جس گھر میں 11ویں شریف ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ نہیں ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ قرآن کو نہیں دیکھتے، حدیث کو نہیں دیکھتے. پہلے تو میں اپنی آیت پہ لے کر آپ کو بتاؤں گا کہ 11ویں شریف کرنا قرآن میں ہے. اب آپ کو تعجب ہوگا ایسا کیسا اللہ ہے قرآن کا ہے. جیسا کہ ابھی مولانا بولے کہ بھئی 11ویں شریف تو بعد میں ہوئی، قرآن پاک میں کہاں سے آئیں گی، حدیث پاک میں کیا آئیں گی؟ مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا قرآن شریف میں بھی ہے. اب آپ کو معلوم ہے وہ چیز، لیکن آپ لوگوں کو جواب دینا نہیں آتا نا. اب آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں اولیاء کی تعریف کی. یہ تو بارہا علماء سے، خطیبوں سے، واعظوں سے آپ یہ سنتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اب آپ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کی، اپنے ولیوں کی تعریف کی ہے. ایک ولی کی تعریف نہیں کی، تمام ولیوں کی تعریف کی. اور 11ویں شریف کس کی کرتے ہیں؟ جو ولیوں کے سردار ہے. جب سارے ولیوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے اور سارے اولیاء اللہ کے سردار ہیں اور سارے اولیاء اللہ یا غوث کہتے ہیں، تو پھر بتائیے قرآن سے معلوم ہوگا نا 11ویں کرنا ہے یا غوث بول رہا ہے. اب آپ کی اتنی اپروچ نہیں تھی، آپ بولا ہے قرآن میں، تیری سمجھ میں نہیں آتا. قرآن ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا. قرآن پاک اس کی سمجھ میں آتا جو رسول پاک کے ختموں کو پکڑتا، اور رسول پاک اس کو سمجھ میں آتے جو صحابہ کو پکڑتا. صحابہ اس کو سمجھ میں آتے جو اہل بیت کو پکڑتا. اہل بیت اس کو سمجھ میں آتے جو ائمہ کو پکڑتا. ائمہ کو وہ سمجھتا جو ولیوں کے آستانے پر حاضری دیتا تھا، درگاہوں کو جاتا. یہ اتنی سر کی معاملی بات ہے. یہ جو ذکر کرنا یہ بھی 11ویں ہے. اور 11ویں شریف میں ہوتا کیا؟ 11ویں شریف میں ذکر غوث اعظم ہوتا. جھنڈا لگاتے، اس پہ بھی غوث اعظم کا نام ہے، اس پہ بھی کلمہ ہے. اب ان اوپر جھنڈا کہیں کو لگانا تو کیا کلمے کو بلند نہیں کرنا؟ جھنڈے پہ کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو پتہ چلا انہوں کلمے کے بھی مخالف ہے. جب کلمے کے انہوں مخالف ہے تو پھر ان کو ہم مسلمان سمجھ رہا. اس لیے میں بولتا ہوں جو 11ویں نہیں کرتا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. اب لوگ ہاں بولتے ہیں مولانا ایسا سخت بول رہے ہیں، تو پھر 11ویں کوئی کرے گا جو اللہ کو مانے گا، رسول کو مانے گا، تو 11ویں تو وہی کرے گا نا. یہ پہچان ہے توحید کی، یہ پہچان ہے رسالت کے ماننے کی. تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ اللہ اولیاء کی تعریف کر رہا ہے،
جب اللہ ہو کے ولیوں کی تعریف کر رہا ہے، اگر ہم بندے ہو کر تعریف کریں گے تو اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہی 11ویں کا ثبوت ہے قرآن سے۔ پھر اور کھلا ثبوت دوں آپ کو میں، ابھی جو آیت پڑھا رہا میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ کیا بول رہا؟ تقویٰ، ایمان لاؤ، اے ایمان والو، ایمان والوں سے بول رہا جو ایمان لا لیے۔ اب ایمان لا کے خاموش نہ بیٹھنا، تقویٰ اختیار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ کرنا، جو بھی تقوی کے اصول ہے، حرام سے بچنا، حلال کھانا، یہ ساری چیزیں تقوی میں آتی۔ تقویٰ بھی بس نہیں ہوتا، ایمان لا لیے، تقویٰ لا لیے، اب کیا کرنا؟ کونوا مع صادقین، صادقین کے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جانا، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جانا۔ سچے لوگ کون ہیں؟ آپ ہی بولو، سچے لوگ کون ہیں؟ اب آپ بولتے ہیں میں ٹھوڑ رہا سچا ہوں، بلکہ ان سے پوچھو انہوں سچے ہے۔ سچا کون ہے؟ جو اللہ کا محبوب ہے وہ سچا ہے۔ اللہ نے جن کو اپنا پیارا بنا لیا وہ سچا ہے۔ تو اب آپ بولیے حضرت یوسف بابا شریف بابا سچے ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ سچے ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے حضرت جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ سچے ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ سچے ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ آگے بڑھیے، یہ بتائیے کہ حضرت نظام الدین محب الہی سرکار رضی اللہ عنہ سچے ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت بابا فرید سچے ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ سچے ہے کہ نہیں ہے؟ حضور خواجہ عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ سچے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ہندوستان کے پورے اولیاء کو دیکھو، حضرت یوسف بابا شریف بابا سے لے کے آپ اگر اس دور تک آئیں گے تو حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سچے، مودی سے دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سچے، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سچے، حضور امام اہل سنت حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سچے۔ یہ ساروں کو دیکھو، سچوں کو، سارے سچوں نے جھنڈے اٹھائے ہیں، 11ویں کی ہے، یا غوث کہا ہے؟ اللہ تو بول رہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سارے سچے 11ویں کرنے والے، اس لیے تو ہم کر رہے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ جب سچوں کے ساتھ اللہ ہو جائے تو سچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ 11ویں کر رہے ہیں، سچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ 11ویں کی دعوت دے رہے ہیں، سچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جھنڈے اٹھا رہے ہیں، سچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا غوث کہہ رہے ہیں، تو پھر اب قرآن سے ہی ثابت ہو گیا 11ویں کرنا۔ سمجھ میں نہیں آئی آپ لوگوں کو بات؟ آئی؟ تو پھر اب مخالف کو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اب آگے نے بول دیا آپ کو 11ویں نہیں کرنا، تو بزدل لوگ چھوڑ دیے، دمدار بولا ہم تو کریں گے اور زیادہ کریں گے۔ ہم لوگ محنت نہیں کر رہے، بھائی محنت کرو۔ آپ جیسا مخالف آپ کو آ کے چھیڑتا، آپ کی دکان میں آ کے، آپ کے مکان میں آ کے، ہاں ذرا باہر جا کے آیا تو خالہ کو آگے بھانجا سمجھا رہا، دیکھو خالہ جان 11ویں نہیں کرنا، وہاں نہیں ہے۔ بیچاری خالہ کو کیا معلوم، اگر آ کے اجتماع سنتی تو بولتی تھی ارے وہاں کہیں کو رہیں گا، وہاں تو وہابیہ ہیں، ہندوستان میں خواجہ کے ماننے والے وہ 11ویں کرتے۔ سچے لوگ 11ویں کرتے، جھوٹے لوگ نہیں کرتے، حق والے 11ویں کرتے اور باطل والے 11ویں نہیں کرتے۔ اس لیے حق جماعت کون سی ہے؟ یہی نعرہ ہم بلند کرتے، حق جماعت۔ ہاں تو یہ سیدھا جواب اتنا ہی ہے۔ کوئی اگر آپ کو بولا 11ویں کرنا کہاں ہے، بولا سنیوں کے پاس ہے، کیوں؟ اہل سنت حق پر ہے، اتنا تو جواب دے سکتے نا۔ اب ہم خاموش بیٹھ جاتے، انہیں ہماری دکان میں آ کے بیٹھ کے اس کو تو دکان سے اٹھا دینا، مکان سے اٹھا دینا، رشتہ دار بھی ہے تو چھوڑ چل جا بھائی، کہیں کی رشتہ داری، ہماری رشتہ داری غوث کی غلامی ہے، اس پر ہے تو ہے۔ اب آپ پھر 11ویں شریف کے فائدے حدیث سے سناؤں گا میں آپ۔ اب وہ خیر و برکت، تو 11ویں شریف کرنے سے خیر و برکت۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ نے غوث اعظم کو پکارا ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے 11ویں شریف کی ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے جھنڈے بلند کیے ہیں، خود غوث اعظم نے اپنے جھنڈے کی تعریف کی ہے اور فرمایا ہے انا جیلی محی الدین اسمی و عالامی علی راس الجبالی، میں کون ہوں؟ میں محی الدین ہوں،
اور میں جیل کا ہوں، جیلان میں پیدا ہوا ہوں، انا جیلی محی الدین اسمی، اور میرا نام محی الدین ہے، اور میرے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹی پر ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ جھنڈا غوث اعظم کا، غوث اعظم نے اپنے جھنڈے کا اعلان کیا، سرکار نے بھی اپنے جھنڈے کا اعلان کیا، لواء الحمد۔ حدیث پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا، سرکار بولے لواء الحمد، میں صاحب لواء الحمد ہے، اور میرے جھنڈے کے نیچے حضرت آدم اور تمام مخلوق رہے گی قیامت والی۔ جھنڈا یہ اہمیت رکھتا ہے۔ اب تم کو کیا معلوم جھنڈا، اس لیے ان سے زیادہ بات نہیں کرنا۔ جھنڈا کیسا رہتا؟ خالی جھنڈا کیسا رہتا؟ خالی کپڑے کا رہتا، کپڑے کے ساتھ ڈنڈا بھی رہتا نہیں رہتا؟ کہیں کو رہتا؟ جھنڈے کا جھنڈا، ڈنڈے کا ڈنڈا۔ کوئی بولتے بولا یہ ڈنڈا بھی ہے بولنا، آ جاؤ اس نہج پہ تو عقیدہ بچے گا، نہیں تو پھر گستاخیاں سرکار کی ہو رہی ہیں۔ اب آپ کو تیار ہونے کی ضرورت ہے، اب خالی باتوں سے نہیں ہوگا، مناظرے کرنے مباحثے کرنے سے نہیں ہوتا، بات دو ٹوک کرنا ہے، اور ایسے خالی جو فرانس کا یا اس کے پروڈکٹس کا ہمارے کو بیکاٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ یہاں جو پروڈکٹس ہیں وہابیوں کے ان کا بھی بیکاٹ کرنا ہے۔ یہ وہابیوں کے پروڈکٹس ہیں، یہ جماعت اسلامی تبلیغی جماعت، یہ جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے یہ بول رہے ہیں یہ نجدیاں، یہ جو بول رہے ہیں 11ویں نہیں کرنا، یہ بہت بڑا زہر ہے، یہ کرونا وائرس سے بدتر ہے۔ اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ یہ جو آپ ماسک لگا کے پھر رہے ہیں نا، یہ ناخنوں کو بچاؤ، اپنے عقیدے کو بچاؤ اور ان کو دفع کرو۔ یہ جو 11ویں نہیں کرنے والے ہیں، یہ جو جھنڈے کی مخالفت کرنے والے ہیں، جو یا غوث کہنے کو روکنے والے ہیں، یہ کرونا سے بدتر مرض ہے، کرونا سے بڑا بلا ہے۔ اس بلا کو دور کریں گے تو کرونا بھاگ جائے گا۔ ان کی وجہ سے کرونا آ رہا۔ یہ بدعقیدگی سے غوث اعظم کو تو حضور قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ کیا فرمائے کہ جب سارے اسباب شفا ختم ہو جاتے ہیں تو غوث آپ کا کرم کام کرتا ہے۔ کرم تجھ دوا، آپ کا کرم دوا ہے۔ یہ عقیدہ حضور قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ نے دیا۔ اس لیے میں بولا یہ نکالو ماسک، یہ نکالو، ہاتھ ملاؤ، یا غوث بولو، کرونا بھاگ جاتا۔ ہاں، یہ آپ کو نہیں سکھاتے کوئی بھی، نہیں ایسا ہے۔ مسجدیں ویران کر دیا نا علماء، اور سوشل ڈسٹینس بول کے شیطانوں کو گھسا لیا نا۔ سرکار تو بولے شیطان گھس جاتا، کندھے سے کندھا ملا ہو تو انہوں اتنی دور ہو گئے پوری شیطان کی ذریت آ جائے۔ اس لیے انہوں شیطان کچھ بلائیں گے، کیونکہ غوث اعظم کا نام لے تو شیطان بھاگ جاتا، اس لیے انہوں شیطان کے ہیں چیلے اور ہم غوث اعظم کے غلام ہیں۔ اب برکتیں حدیث سے سن لیجئے، برکتیں، اور برکت سمجھنے کے تو قرآن بھی کافی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ کتنی بڑی برکت ہے۔ اللہ بول رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو، کہ اللہ کافی نہیں ہے؟ سچوں کے ساتھ کہیں کیوں ہونا؟ کلمہ پڑھ لیے، اللہ کو مان لیے، نماز پڑھ لے، پھر اللہ سچوں کے ساتھ کیوں ہونا؟ کتنی بڑی برکت ہے۔ تمہارا کلمہ، تمہاری نماز ان کی برکت سے قبول ہوتی ہے۔ یہی بہت بڑی برکت ہے 11ویں شریف کی۔ جو 11ویں شریف کرتا ہے اس کا کلمہ بھی صحیح ہے، اس کی نماز بھی صحیح ہے۔ یہ جھانک کے دیکھو قرآن میں تو آپ کو معلوم ہوتا۔ یہ ہمارے پھوس سے علماء، لفافے کے مولویاں کچھ بھی نہیں بتاتے، جہاں گئے کہ ویسی تقریر کر دیے، لفافہ لیے، 5 چبالے کے تقریراں کر رہے ہیں۔ ارے ادب سے کرو، سرکار کا نام لے رہے ہیں، غوث اعظم کا نام لے رہے ہیں، باوضو ہو کے کرو۔ ہم لوگ ان کو بلا لیتے، انہوں آگے 5 جگہ کے بہت بڑے مولانا مفتی، وضو نہیں، کچھ بھی نہیں، کھڑے رہ کے شعراں پڑھ دیے، کھڑے رہ کے ذرا لہن سے کچھ پڑھ دیے تو ہم بولے بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ عالم نہیں ہوتا، عالم وہ ہوتا ہے جو آپ کے دل میں اہل سنت کی محبت بٹھا دے، اور جو آپ کو یہ بول دے کہ یہ مخالفوں کا بائیکاٹ کرو، وہ سچا عالم۔ یہ ڈر کے تقریراں کرنے والے کہے کہ عالم آج کل نام کے سنیاں ہیں، بھائی برا مت مانیے آپ، یہ نام کے سنیاں ہیں، اس لیے میں کسی کو منہ نہیں لگاتا۔ کوئی ہوں گے آپ تروم خاں، مگر پہلے عقیدہ بتاؤ، کچھ بھی ہوں گے آپ،
عقیدہ بتاؤ کیوں نہیں بولے آج تک؟ اتنی لوگ کیوں بڑھ گئے؟ کیوں لوگ 11ویں شریف چھوڑے؟ کون ذمہ دار ہے؟ کون جھنڈے لگانا چھوڑ دیے؟ ہم تو بچپنے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہر گھر پہ جھنڈا ہوتا تھا، ہر گھر میں غریب امیر 11ویں کرتا تھا، اور یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے، ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ لوگ رخے چھاپ کے فاتحہ 11ویں شریف تقسیم کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، فاتح یازدہم کے نام پہ 11ویں شریف کے نام پہ لوگوں کو بلاتے تھے، اور ایک کان دیکھ لگا کے بریانی کی لوگوں کو کھلا کے خوش ہوتے تھے۔ تو پھر ان کا نہ کرونا آتا تھا، نہ بھرونا آتا تھا، نہ یا وہاں بھی آتا تھا۔ اب آپ لیڈر بولا چلے گئے، گیدڑ بولا چلے گئے، عالم بولا چلے گئے، کہے کے عالمہ ہے، کہے کا لیڈر ہے جو غوث کا دامن چھڑائے، ہم اس کو ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ ہم کسی لیڈر کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں تو غوث اعظم کی غلامی کو مانتے ہیں۔ سمجھ لو یہ بات، یہ بات ہے۔ اب حدیث پاک سنا رہا ہوں میں آپ کو بھی جانتے لیکن غور نہیں کرتے آپ لوگ۔ علماء سنا دیتے، چلو لفافہ لے کے چلے جاتے۔ بھائی میرا مزاج یہ ہے، میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ جب میری تقریر سنائے ہیں تو یہ وہابیوں کا بائیکاٹ کرنا۔ ان کی نہ چائے پینا، نہ ان کو چائے پلانا، ان کو ٹھہرنے بھی نہیں دینا، نہیں دیتا تو جھنڈے نہیں اٹھاتا، چل یہاں سے۔ اتنا تو کر سکتے نا بھائی، آپ ڈنڈا نہیں مارے، تماچا نہیں مارے، اتنا تو کر سکتے نا۔ اس کو اپنے محفل سے نکال تو سکتے، مجھ سے بات تو نہیں کر سکتے۔ اتنا تو کر لیں گے تو غوث اعظم خوش ہو جائیں گے کہ میرے دشمن سے تو مقابلہ کیا۔ اس کی مثال کیسی ہے معلوم؟ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، معلومات تو ہوں گے آپ کو، آپ بولیے چپکلی کو مارنے کا حکم ہے، گرگٹ کو مارنے کا حکم ہے، ایک مار میں مارا تو بہت بڑا ثواب ہے، 2 مار میں مارا تو اس سے کم ثواب ہے، 3 مار میں مارا تو اس سے کم ثواب ہے، مگر ایک مار میں گرگٹ کو اور چپکلی کو مارا تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور میڈک کو مارنے کا حکم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سنے کبھی یہ بات سنے ہوں گے، میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو۔ چپکلی کو اور اس کی ذاتوں کو اور یہ جو گرگٹ ہوتا نا، اس کو تو پہلے مارنا، دیکھتے ایک ہی وار میں مارنا، سرکار بولے بہت بڑا ثواب ہے، اور میڈک کو نہیں مارنا۔ وجہ اگر آپ وہابیوں کا بائیکاٹ کریں تو سناتا ہوں۔ نہیں، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیں، پھر ہمارے جلسے میں بھی آ رہے، ان سے رشتہ داری بھی رکھے، ان کو دعوتوں میں بھی بلا رہے، ان کی دعوت میں بھی نہیں، رشتہ داری تو رکھنا پڑتا، رشتہ داری سرکار کی وفاداری ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو میری بات آپ سناتا ہوں میں، کیا ملیں گا؟ یہ 11ویں شریف کی برکت بھی آ جاتی اس میں، ساری چیزیں یہ میرے ایک ہی جواب میں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ جو ہے ہمارے سے پنگا لے رہے، ارے تم ہمارے کو کیا بول رہے ہیں؟ کدھر تم ہم کو بول رہے ہیں؟ ہاں تم ہے کیا؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ سرکار کی محبت دل میں بٹھا کے بات کرو ہم سے، بات سمجھ میں آئے گی۔ ادھر ان سے بھی ملے، ان سے بھی ملے۔ آج کل کیا ہے، مرشدہ مل کے لڑا رہے مریدوں کو، ان کا مرید، ان کا مرید۔ میں ان کو نہیں مانتا، میں بولتا ہوں سب مرید رسول پاک کے۔ اس لیے میرا شعری ہے، کرنا ہے ہم کو جملہ سلاسل کا احترام، ہر ایک سلسلہ ہے رسول عربی کا۔ سرکار کو چھوڑے، تیرا مرشد میرا مرشد، تیرا مفتی میرا مفتی، تیرا عالم میرا عالم، کوئی عالم نہیں۔ وہ عالم ہے جو غوث اعظم کی 11ویں کو کہتا ہے کرو، اور 11ویں نہیں کرنے والوں کا بائیکاٹ کرو۔ وہ مفتی ہے، وہ عالم ہے، وہ مرشد ہے، مرشدان تو بہت ہے۔ مرشدان لاؤ ہمارا، یہ کرو، آئے لفافہ لیے چلے گئے، کچھ سکھائے نہیں کرے، وہ ہم ان کے مرید ہیں، ان کے مرید ہیں۔ میں بولا وہابیوں سے لڑنا جانتے کیا؟ بتاؤ، ارے نہیں بھائی، ان کا نہیں بہت طاقت ہے۔ بولا یہ ہے آپ کے مرشد۔ اس واسطے امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کے اسلام کو بچایا، وہ محسن شخصیت۔ امام ربانی نے فرمایا، امام ربانی فرماتے ہیں مرشد وہ ہے جو اپنے مرید کو پہلے عقیدہ اہل سنت سکھاتا ہے۔ اس پہ چلو بھی یہاں کدھر جا رہے ہیں، آپ کو یہ معلوم نہ وہ معلوم، اس لیے آ جاؤ غوث اعظم کی غلامی میں۔ وہ بڑے پیر ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ پیروں کے پیر ہیں،
تو میں آپ کو بتا رہا تھا، آپ جو ہے اب ان کا بائیکاٹ کریں گے، ان سے رشتہ داری توڑیں گے. جو 11ویں نہیں کرتے، جو 11ویں نہیں کرنا الگ ہے، 11ویں کی مخالفت کرنا الگ ہے. کوئی آدمی 11ویں نہیں کرتا، جھنڈا نہیں لگاتا، لیکن غوث اعظم سے محبت کرتا ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں. مگر ہر آدمی جو چاہنے والا ہے وہ چھوٹی موٹی جھنڈا نہیں لگایا ابھی تو معمولی بگارہ کھانا بنا کے فاتحہ تو دلا لیتا. آپ یہ مت سمجھو کہ نہیں بھائی 11ویں نہیں کر رہا ہوں. 11ویں نہیں کرنا الگ ہے، کچھ مجبوری ہوں گی، کچھ کرے پیسہ نہیں ہوگا. مگر آج جتنے بھی غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں وہ گھر میں کچھ اپنے انداز سے پکا لے کے ضرور 11 تاریخ یا نہ تو کبھی کسی مہینے میں فاتحہ دلا لیتے ہیں، جھنڈا نہیں لگاتے ہیں. جھنڈا نہ لگائیں، لیکن غوث اعظم سے محبت ہے اور وہابیوں سے چڑھتا ہے، ان کو دشمن سمجھتا ہے تو ہمارا بھائی سنی ہے. یہ بھی آپ وضاحت سن لیجئے. مگر انہیں چڑھتے رہا تو جھنڈا لگانا اپن، کہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مرابط کیجئے، غیر سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اس لیے یہ وہابیوں کو جلانا، غوث کا جھنڈا لگانا تو کامیابی ہے. تو اسی لیے یہ گرگڑ کو مارنا، چپکلی کو مارنا، اور جو ہے نا میڈک کو کیوں نہیں مارنا معلوم؟ سنیے، اس لیے نہیں مارنا میڈک کو اور چپکلی کو اس لیے مارنا، گرگڑ کو اس لیے میں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑک رہی تھی نا، سب لوگ لکڑیاں لا کے ڈال رہے تھے، پورے مخالفین نمرود کے چاہنے والے، اور آگ اتنی بلند ہوئی کہ آسمانوں کو کئی میلوں تک بلند تھی، اور کئی میلوں سے اس کی بھاپ کی وجہ سے لوگ جاتے نہیں تھے. اتنی آگ بلند تھی تو اس وقت یہ چپکلی اور یہ گرگڑ کیا کرتے تھے، پھونکتے تھے تاکہ آگ اور بھڑکے. اور مینڈک کیا کرتے تھے، جا کے منہ میں پانی لا کے چھڑکتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ. قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. لا حول ولا قوۃ. لا حول ولا قوۃ. لا حول ولا قوۃ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم علی النبی الامین. اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ محمد الوسیلۃ وارزقنا شفاعتہ انک لا تخلف المیعاد. اللہم صلی وسلم علی النبی الامین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. بات سن لیجئے کہ یہ گرگٹ اور یہ چپکلی جو ذات ہے نا، یہ لوگ جو ہے پھونک رہے تھے، ہوا دے رہے تھے کیا کہ آگ بھڑکے. ان کے پھونکنے سے کیا ہوتا؟ انہیں پھونکی کی تھی، آگ بھڑکی کی تھی. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہاں تو آگ جل ہی رہی ہے اور پورا جو ہے بھڑکائی جا رہی ہے. نمرود کا حکم ہو گیا، اتنی آگ بھڑک گئی، مگر انہوں یہ کر رہے تھے، انہوں پھونکیں گے کیا، وہ ہوں گا کیا؟ آگ تو جل رہی ہے اور میڈک کا پانی کی تابوجی گی کیا؟ لیکن اللہ کو، چونکہ اللہ کے محبوب، اللہ کے خلیل ہیں، حضرت
ابراہیم علیہ السلام تو یہ ان لوگوں کے جو ہے وہ انہیں بغض رکھ کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نمرود کی تائید میں گر گٹا گیا، حضرت ابراہیم کی تائید میں حالانکہ کمزور ہے، میڈک کتاب ہے، انہیں پھوکی پانی لائیں گا کتاب بجھائیں گا کیا، وہ بجھتی کیا؟ اب دیکھیے اللہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ انہیں پورا جو ہے اتنا بڑا سمندر لا کے ڈال دیا، یہ نہیں دیکھ رہا ہے تو اتنا سر کا جانور، مگر جذبہ کیا ہے؟ اب اللہ کے حبیب سے، اللہ کے خلیل سے محبت ہے اس کو، اور یہ جو ہے کیا کر رہا ہے؟ اس کو نمرود سے محبت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اب اس کو مارنا چاہیے، تو پتہ یہیں چل گیا جو اللہ کے محبوبوں کا دشمن ہے اس کو وار سے مارنا چاہیے، اور جو اللہ کے محبوبوں کا کو محبت کرتا ہے اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے میں بولتا ہوں یہ دشمنان غوث اعظم ہے، اللہ کے محبوبوں کے دشمن ہیں۔ حدیث پڑھو نا، آپ پڑھتے نہیں کرتے نہیں، ہاں بھائی سب کے ساتھ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاملی جانوروں کو کیوں کر رہا؟ ہاں یہ جانوروں کے ساتھ اللہ ہی پیدا کرا نا، تو اللہ سے بڑھ کے رحم والا کوئی ہے؟ اللہ تو اپنی مخلوق سے محبت کرتا نا، پھر ان کو مارو، اس کو نکو مارو کیوں بول رہا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ سمجھ میں آئی نہیں ہے آپ کی؟ اگر سمجھ میں آئیں گی تو آپ بھی پکوڑوں کے ساتھ وہی سلوک کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ نہیں ہم کو کسی کو برا نہیں بولنا، مولانا آپ کی ٹوپی ٹیڑھی ہے، وہ تو آپ کی تین دن بات نہیں کرتے، میری وہ ٹوپی کو ٹیڑھی بولا بولے، ہاں کدھر ہے کہاں ہے؟ ہوش سنبھالو۔ انہیں 11ویں چھڑا دیا آپ سے، انہیں یا غوث کی نزاع چھڑا دیا، انہیں جو ہے آپ کے جھنڈا لگانا چھڑا دیا، اب بول رہے ہیں کہ انہیں مسلمان ہے، ہماری نظر میں مسلمان نہیں ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے نہیں معلوم، ہم تو سمجھتے ہی نہیں ایسے لوگوں کو مسلمان، کیونکہ برکتوں کا انکار کرنے والے، قرآن کا انکار کرنے والے، حدیث کا انکار کرنے والے مسلمان کہاں رہتے بھائی؟ آپ بول رہے ہو مردم شماری کے مسلمان۔ تو میں آخری بات آپ کو سنا رہا ہوں، دلیل حدیث پاک آپ سن چکے ہیں، اور 3 دن سے میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اب جلسہ آج کا تو جلسہ ٹولی چوکی میں ہے، اور کل کا جلسہ ہمارے حضرت عبدالرحیم صاحب قبلہ مدد اللہ علی کے مکان بیگم پیٹ میں ہے، آپ تشریف لائیے۔ کل کا 11ویں کا جلسہ، آج کی 11ویں کا شریف الحسرات کالونی میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو جلسوں میں بول رہا ہوں، مگر میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہر بچے کو یاد ہے کہ سرکار نے فرمایا ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، صالحین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ گھر میں 11ویں شریف کر رہے ہیں، آپ کے صاحبزادے، آپ کے بیٹے، آپ کے سن پوچھے ڈیڈی یہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ کیا بولتے؟ میری فاتحہ ہو رہی بولتے ہیں، کیا بولتے؟ یہ غوث اعظم دستگیر کی نیاز ہے 11ویں شریف بولتے۔ بچہ بولا بابا یہ 11ویں شریف کیا ہے؟ تو آپ بولیں گے بیٹا یہ 11ویں شریف حضور غوث اعظم کی نیاز کو کہتے ہیں۔ اب غوث اعظم کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ اب بچوں کو سمجھانے کے لیے بولے غوث اعظم ایسے بڑے ولی ہے کہ سارے ولیوں کے سردار ہے بیٹا، غوث اعظم پیدا ہوتے ہی روزہ رہ گئے بیٹا، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ جو غوث اعظم کو پکارتا ہے غوث اعظم اس کی مدد کرتے ہیں، اس لیے ہم گھر میں 11ویں رکھے ہیں بیٹا۔ تو اب اللہ کے ولی کا ذکر آپ کے گھر میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب اللہ کہ حبیب ہمارے آقا اور آپ کا آقا فرما رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ 11ویں سے رحمت ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ یہ خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے ہم 11ویں کرتے ہیں، ان کا نام ہی ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ میں جلسوں میں تفصیل سے بتا رہا ہوں، آپ اشتہار دیکھ لیجئے، جس محفل میں آتے ہمارا تو یہی پروگرام ہے کہ غوث کے دشمنوں سے لڑو، یہ مروت چھوڑو، بہت مروت ہو گئی، ہماری مسجدوں کو قبضہ کر لیا، ہمارے گھروں پہ قبضہ کر لیے، داماد بن کے آگے گھس گئے، بہو بن کے آگے گھس گئے، وہ کر کے پورا خاندان تباہ کر دیے۔ اب اپنے خاندان کو بچانا ہے، غوث کی غلامی کا دم بھرنا ہے۔
اس لیے 11ویں شریف کرنے سے خیر و برکت ہے. اپنے گھروں میں 11ویں شریف کا اہتمام کیجئے. جمعے کے دن 11ویں شریف آ رہی ہے اور جمعے کو ہمارا جلسہ بہت عظیم پیمانے پر ہمارے مولا کی خانقاہ روضۃ الحدیث چول پلی میں ہوگی. آپ وہاں بھی آ سکتے ہیں انشاءاللہ مستعان. اور آئندہ اتوار عظیم الشان پیمانے پر اسی مسجد میں صبح 10 بجے 11ویں شریف منائی جا رہی ہے. جلسہ ہوگا، علماء مخاطب کریں گے. 10 بجے سے جلسے کا آغاز ہوگا اور جلسے کے بعد نماز ظہر ہوگی. جلسے کے بعد نماز ظہر ادا کی جائے گی. نماز ظہر کے بعد 11ویں شریف کا اہتمام ہے، تناول طعام کا، تناول تبرک کا اہتمام ہے. آپ حضرات اپنے دوست احباب کے ساتھ آئندہ اتوار صبح 10 بجے تشریف لائیے. یہاں جلسہ بھی ہو گیا، 11ویں شریف کی پوری 11ویں شریف ہے. ذکر غوث اعظم بھی ہوگا اور غوث اعظم کا لنگر بھی تقسیم ہوگا. اس وجہ سے آپ تشریف لائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو صبر عطا فرمائے، اولیاء اللہ سے محبت عطا فرمائے، اولیاء اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کی طاقت عطا فرمائے اور ان کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ و سلام. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، یا شفیع الورا خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الاسفیاء سلام علیک، یا شفیع الورا احمد لیس مثلک احد مرحبا مرحبا سلام علیک. واجب حبک علی المخلوق یا حبیب العلا سلام علیک. کیف شق القمر بإشارته معجز الادعاء سلام علیک. انکا مقصدی وملجائی انکا مدعا سلام علیک. انکا مقصدی وملجائی انکا مدعا سلام علیک. سیدی یا حبیبی مولائی لک روحی فدا سلام علیک. هذا قول غلامك عشقی منہ یا مصطفیٰ سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ المدد بإذن اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ المدد بإذن اللہ. ہو نہ مدد میں کچھ تاخیر، دشمن ہیں برناؤ پیر، کیجے مدد یا دستگیر غوث اعظم شاہین شاہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ المدد بإذن اللہ. میں ہوں برا پر تیرا ہوں رسوا پر تیرا ہوں کیا کیا پر تیرا ہوں دے مجھ کو پناہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ.
مانا ہے یہ سب سے حقیر، حسرت عاجز پر تقصیر، تیرے در کا پر ہے فقیر، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بإذن اللہ۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پیرانے پیر کو صاحب ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ لی خمسۃ اطفی بہا اہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ ارحموا یا سادتی فی خلتی فی ذلتی یا حسین و یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب اللہم اہدنا الصراط المستقیم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آئندہ فیضان غوث اعظم کا جلسہ ہوگا صبح 10 بجے آئندہ اتوار کو، اور جلسے کے بعد نماز ظہر ادا کی جائے گی۔ نماز ظہر کے بعد تناول تبرک کا اہتمام رہے گا۔